السلام علیکم، نظر جان آپ کے ساتھ فورڈز نیو جرسی سے رابطے میں. یہاں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا چل رہی ہے. آج کلاؤڈز بالکل نہیں ہیں، سن ول بی آؤٹ، سو اس وجہ سے ہیومیڈیٹی نہیں ہے. ویری کمفرٹیبل اگینسٹ دس فارسٹ لائک سچویشن. ہیوج ٹریز ادھر. خاص طور پہ 12-1 بجے میرا یہ پلیٹ فارم جدھر سے میں وی لاگ کرتا ہوں، اتنا زبردست شیڈ ہوتا ہے 12-1 بجے. شام لگ رہی ہوتی ہے بیکاز آف دیز ٹریز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آج میں نے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس پہ، آج میں نے ٹی پہنی ہوئی ہے. پتہ نہیں امریکہ تو چاند پہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا. بہرحال آج میں یہ ٹی پہن کے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں چاند پہ گیا ہوا ہوں آج. ہاں جی، یہ ویسے ہی روشنی جو ہے یہ تو از پریزنٹ ایوری ویئر ہولوگرافیکلی. تو میں ہر جگہ ہی پریزنٹ ہوں، پوری گیلیکسیز میں، پوری کائنات میں. دس از دا فورس، دا برائٹ بلو لائٹ. سول کی لائٹ جو ہے از پریزنٹ ایوری ویئر. یہ باڈی، اس پہ جو حاوی اوپیک باڈی ہوتی ہے وہ اس کو گندے کام، کمپٹیشن، اینگر، جیلسی، پرائیڈ اور ایروگنس اور پتہ نہیں کیا کیا گند میں لگائی رکھتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنا یہ چاند پہ جانے کے سلسلے سے کہ آج میں نے وہ ٹی بھی پہنی. ہاں، میں بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے، آپ میرے وہ کیپشن بھی تھم نیل پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مورلز پہ ایکچولی چلنی تھی. مورلز پہ کھڑی ہے ورلڈ جو ہے. روشنی کا سفر اخلاقیات پہ کھڑا ہوتا ہے. روشنی کا سفر مادہ پرستی پہ نہیں کھڑا ہوتا. مادہ پرستی جہاں یہ دنیا پیسے کے گرد گھوم رہی ہے تو پھر والعصر ان الانسان لفی خسر ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ دنیا مورلز کے گرد گھومنی تھی. جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان آئے ہیں، چرند پرند، اخلاقیات، مورلز، ایتھکس جس پہ اسپینوزا زور دیتا تھا، اور جو اس نے اس بڑھیا کو کہا تھا کہ تیرا ریلیجن کرسچینٹی بھی تجھے سیو کر جائے گا اگر تو پائس رہی. اگر تو پائس رہی تو پھر کرسچینٹی بھی اچھی ہے، اسلام بھی اچھا ہے. کل ایک یہاں مجلس تھی، مجلس کی نیاز تھی، میں بھی شامل ہوا. ہمارے دوست محسن رانا صاحب نے کیا ہوا تھا تمام. تو وہاں ایک پاکستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. ایک وائلن پلیئر تھا، اور اس وائلن کہہ رہا ہوں، سوری، فلوٹ کا بہت پرائڈ آف پرفارمنس. اور میں نام تو نہیں لینا چاہتا کہ پتہ نہیں یہ فوج والے اسے اٹھاتے پھریں، کیونکہ اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سر، میرے دادا محمد علی جناح کو بہت گالیاں دیتے تھے. میں نے اسے کہا کہ ایک وہ بزرگ، ایک بندہ ملا تھا، کہتا ہے میرا باپ بڑا تپا رہتا تھا اس پہ جب اسے لائن پہ رکھ کے روٹیاں ملتی تھیں، اور کہاں ہماری آموں، امبالہ میں آموں کی، اور یہ تھے. تو ایک یہ بات ہماری ہو چکی، تو ایک اور گیسٹ آ گیا وہاں. وہ گیسٹ بہت زبردست تھے جناب صاحب، بہت گپی شوقین. رضوی صاحب، 70 سال عمر، فلمیں بناتے تھے پاکستان میں. وہی فلمی ماحول انہوں نے بنا دیا. انہوں نے ایک بات بڑے اپنی طرف سے بڑے سیریس ہو کے اور بڑے ڈرتے ہوئے کہا کہ آپ سب میرے سے چھوٹے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم برٹش ایجنٹ تھا. 1982 میں پہلی دفعہ ٹیبل پہ بیٹھے سول سروسز اکیڈمی میں. 1982 میں نے 83 دسمبر میں، نومبر دسمبر کی بات ہے. تو کوئی ناشتہ ہو رہا تھا یا کیا سول سروسز اکیڈمی. تو میں نے کہا یہ محمد علی جناح تو ایجنٹ تھا. گاندھی ویسے واز اے گڈ ہو واز فار یونائٹڈ انڈیا. بڑے جی لوگ پڑھ گئے، وہ ٹیچر بھی، یہ جی سول سروسز کیسے جوائن کر رہے ہیں. اچھا، میں نے کہا جی پھر نکال دیں، یہی ہو سکتا ہے. اب 5 سال پہلے میں نے وی لاگ میں کہا کوئی 100 سبسکرائبر جھڑ گیا اور یہ وہ
سب سے بڑی آرگومنٹ جو دیتے ہیں لوگ، ادھر ایک بندے نے آرگومنٹ دی، سعید چوہان صاحب ہیں، کہتے جناب کہ آپ مسلمانوں کی ادھر حالت دیکھیں انڈیا میں اور پاگل آدمی، میں نے کہا بہت اچھی ہے، لوگ تو پاکستان سے انڈیا مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے انڈیا سے لوگ پاکستان آنا چاہتے تھے، اور پاگل آدمی وہاں پٹرول سستا ہے، دودھ سستا ہے، پنجاب میں مائیگریٹ کر جاؤ، زندگی آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے، لوٹ مار نہیں ہے، اتنی کرپشن نہیں ہے، غربت بہت زیادہ ہے، یس پاکستان سے زیادہ ہے، اور بابا ادھر سے مسلمان پڑھے ہوئے ڈاکٹر جو ہیں نا، وہ ادھر امریکہ میں، میری پرسنل فزیشین زرینہ تاج از فرام احمد آباد، بڑے بڑے ادھر کے مسلمان جو ہیں نا، میں کہتا ہوں اگر یہ یونائٹڈ انڈیا ہوتا مسلمانوں نے حکومت کرنی تھی۔ لکھ لیں آپ میری بات، مسلمانوں کا جو پوٹینشل ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کراس بریڈ ہے، ہندوز تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے نیشنلٹیز دینی، پاسپورٹ دینا شروع کیا ہے، تو فرسٹ ٹو جو مسلمز آؤٹ سائڈ گئے ہیں بر صغیر سے، وہ انڈیا سے، ایک کشمیر سے مسلمان، ایک مین لینڈ انڈیا سے مسلمان، ان کو پاکستانی پاسپورٹ ملے ہیں۔ پاکستانی ٹٹو سے کسی کو نہیں ملا ہے۔ پاکستانی تو یہ بانڈے فائز ہاں پاکستان نے پیدا کیا ہے، فائز بوسری جیسی عیاشیاں، رولنگ ایلیٹ جیسی عیاشیاں، ملٹری جیسی عیاشیاں، یس یہ ان کے لیے پارٹیشن ہوئی تھی۔ پارٹیشن بنیادی طور پہ یہ محمد علی جناح بھائی نام یہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ محمد علی نہیں تھا، وہ عجیب ہی کچھ کھوجا تھے، کیا تھے، عجیب قسم کی نسل کا آدمی، مصیبت۔ تو انہوں نے پھر بلکہ ایک قصہ بھی سنایا کہ ادھر کوئی انڈیا کا ٹینس کا مقابلہ تھا 46 میں، تو جناب مسلمان اور ہندو کا فائنل تھا آل انڈیا ٹینس، انہوں نے جناب سیاست چمکانے کے لیے محمد علی قائد اعظم اور اس کو بلا لیا گاندھی کو، تو وہ آ گئے، گرمی بہت تھی، گاندھی باہر بیٹھا رہا، قاضی یہ اندر آ گیا پکھے وکھے میں، بیئر کہتا ہے مجھے لیجز دو، اور پھر اس کے بعد اس نے جناب پورک بڑا کھاتا تھا، وہ سین کلب کا مینیو کا ایک کارڈ میرے پاس پڑا ہے جس میں وہ مینیو اس کا کہ آج یہ قائد اعظم خبیث آ رہا ہے، تو یہ اس کا مینیو مروا دیا آپ کو۔ قومیں وہ ہوتی ہیں جو چیزیں ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے ساتھ ٹٹو زیادتی ہوئی ہے، آپ معوف قسم کی قوم ہے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں جو برائٹ لوگ ہیں، جو ہم میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایک انڈیا اور پاکستان دونوں اطراف سے ایک مقدمہ کریں برطانیہ پہ فار دس پارٹیشن۔ اس نے وہ ریڈ کلف کی بھی بات بنائی، کیسے اس کو جلاب لگ گئے تھے گرمی سے، تو وہ پتہ نہیں اس نے کہا کہ یار اپنا وہ اس نے نہرو نے فون کیا یا ماؤنٹ بیٹن نے کہ تم ابھی 11 اگست ہو گیا ہے تو پارٹیشن کیا ہوگا 14 کو، انڈیپینڈنس کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے وہ کاغذ پہ ڈرا کر لیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر جی، کاغذ پہ سے ٹوئی میں دے دیا آپ کی، اتنا بر صغیر مغل دور نے، مغلیہ نے کہاں اٹھا دیا تھا انڈیا کو، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹی سچی جو مذہب بھی بنایا ہوا تھا، وہ ایک بندے نے مجھے کہا اگلے دن، اس نے کہا نظر صاحب یہ جو ہندو مذہب ہے نا، یہ اس وقت کنفیوشس وغیرہ پرانا یہ پارسی شارسی انہوں نے گھٹ گھٹ ٹھیک لیا تھا، بابے اچھے تھے، بعد میں کوئی اسے اچھا پک ہی نہیں کر سکا، یہ بھی کوئی اپنا پیغمبر شگمبر لے آتے تو اس کو گڑ گڑ دیتے، کہتا ہے یہ بس مادہ پرستی میں پیسے کے چکر میں سونا ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ وہ ویناٹوا یا کیا ہے ایک آئی لینڈ ہے، کل میں پڑھ رہا تھا، جتنے ملین انڈیا کے اب پاسپورٹ کھلا ہے، ادھر 3 مہینے وہ دبئی میں ریزیڈنٹ پرمٹ لیں گے، کو 6 مہینے پھر ملینز آف ڈالر پے کر کے ادھر کا پاسپورٹ لیں گے۔ یہ انڈیا میں جو ملینئرز ہیں ان کی حالت ہے ہندوؤں کی، مثل مین ادھر انڈینز باہر کی نیشنلٹی مرتے پھر رہے ہیں، کینیڈا امریکہ کی نیشنلٹی، بڑا ہندوؤں نے
یہ جو پارٹیشن ہے بڑا ایڈوانٹیج لے لیا انہوں نے. کیا ایڈوانٹیج لیا ہے؟ ہم سارے مارے گئے اس پارٹیشن میں. ڈیوائڈ اینڈ رول بچپن سے ہمیں بتایا گیا, یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی. جو گانڈے کو یہ فوج نے جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے, یہ ایسے ہی کر سکتے ہیں وہ بجو صاحب, وہ تاڑڑ جو ہوتا ہے تاڑڑ کے جی ہم پارٹی بند کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اور چیف جسٹس کہتا ہے جی کہ وہ ایڈ ہاک جج لگا دیں گے. کوئی 200 وی لاگرز میں سے ایک بندہ بھی دیکھا جو آپ کو فوج کے پیچھے پڑوا رہا ہے؟ ایک وی لاگر مجھے اوورسیز بتا دیں, آجا باجا ٹھاجا راجا, ٹھیک ہے نا, ایک بندہ جو کہتا ہو کہ نا کوئی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, فوج کے خلاف علم بلند کرے. ناٹ اے سنگل پرسن. ان کی موج لگی ہے, منصور علی شاہ کو جھنڈا پکڑا دیا ہے, وہ قاضی بھر بھر کر رہا ہے کہ میں 90 دن گزارنے کے لیے 4 چلو ایڈ ہاک جج لگا لوں, میری میجورٹی نہیں رہی ہے. عجیب قسم کی ڈرامے بازیاں. اچھا جی, کرمنل کو کیسز بڑے پینڈنگ ہے, جیسے پہلے دکانیں لگائی ہیں تم لوگوں نے اور دھندے کرتے ہو, اور یہ ایک چھوٹی سی بات پہ آپ ایک سال کی پروسیڈنگز کرتے ہو. حرامزادو دلے کے بچوں, وہ مرکنڈے کہتا تھا یہ 5 منٹ کا فیصلہ تھا, عمر عطا بندیال جس اپنی بونڈ تھلے لیے پھر رہا. بہت گند ہے, بہت شدید گند ہے. جس چیز کا مجھے رونا بہت زیادہ آتا ہے, جس چیز کا فکر مجھے بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو, میں کسی طرح ان کی مدد کر سکوں. غریب جس کی 1000 روپیہ دیہڑی ہے, وہ بھی کبھی لگنی ہے کبھی نہیں لگنی ہے, روز نہیں لگنی ہے. 10 روپے کل تیل, چلو وہ بیچارے نے تو موٹر سائیکل رکھا ہے, کوئی موٹر سائیکل تک نہیں چلا رہا. یار یہ زندہ مار رہے ہیں, جیسے میں نے تھم نیل میں لکھا ہے. فوج کا 7 لاکھ مادر چوت سوروں کا صرف کنٹرول ہی نہیں ہے پاکستان پہ, صرف کنٹرول ہی نہیں ہے 25 کروڑ پہ. وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ 25 کروڑ کو زندہ قتل کرتے. آج ہماری زہرا بہن تصویریں ہماری, وہ پاکستان ہمارا موومنٹ, میرا گروپ ہے سگنل پہ, اس پہ لگا رہی تھیں کہ یہ کسی نے ادھر سے بھیجی ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ISI کے لوگ ہیں جو یہ مار رہے ہیں, لڑائی KPK میں جنگ و جدل کر رہے ہیں, اور حرام تو بھی ایک نئی تحریک اور ایمرجنسی لگا دیں گے, تاکہ علی امین گنڈا پور کو ڈرایا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل, اگر تو نے بلوا کیا وہ بھی لگا دیں ایمرجنسی. بہن چوت دلے کے بچے کتے. علی امین گنڈا پور کو تو چاہیے اپنا کور کمانڈر ہاؤس خالی کرا لے, اٹھا کے پیر مارے ان کو. خیبر پختونخوا کے لوگ کٹھے ہوں, وہ بابا آپ لٹ رہے ہیں, آپ لٹ گئے ہیں. مجھے کوئی یہ انہوں نے بڑا ڈانس کیا 2-3 دن اس ڈیسیجن پہ, سب نے. میرے وی لاگ کی ویورشپ گری, اور میں نے کچھ بھی نہیں ملنا تھا اس سے, ریزرو سے کیا ملنا تھا بھئی. 200 سیٹیں تو ان کے پاس کولیشن کے ساتھ ہیں, تو ان کو کیا اس سے ملنا تھا. ہاں یہ ہے کہ ریزرو سیٹوں کے بعد اگر فارم 45 والا بھی, بھئی وہ اتنے بچے ہیں کہ آپ کو فارم 45 کا اتنی جلدی پکڑے. نیلم گشتی لگائی ہے ادھر, وہ اپنی مرضی کے جج لگائے گی. 29 سے پہلے کہا ہے اس کو مریم گشتی کو کہ لاؤ بھئی اپنا فارم 45. وہ کوئی اور جج ہوگا, وہ کہے گا ٹھیک ہے جو جالی مالی آتا ہے کر دو. کمال ہے. ویسے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ, اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, میں کل بھی اس محفل میں یہ کہہ رہا تھا, جس چیز پہ میں بڑا کنونسڈ ہوں, یہاں سوڈان کی طرح سوڈان کی فوج اور عوام کے درمیان مقابلہ ابھی تک جاری ہے. ریبل گروپس آ گئے ہیں, کوئی آدھا سوڈان انہوں نے لے لیے ہے, آدھا برما اسی طرح انہوں نے لے لیا ہے. برما میں, پاکستان میں یہ وردیاں چھوڑ کے دوڑ جائیں, نہ دوڑیں میرا آپ نام بدل دیں. صرف وہ ٹھیک کہتا تھا شیر افضل مروت, 10,000 بندہ 5,000 بندہ سربا کفن GH کو, یہ وردیاں چھوڑ کے دوڑ جائیں. میں آپ کو بتا دوں 25 کروڑ ان کے خلاف ہے, 25 کروڑ دل سے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں, تھو ان پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, صرف اور صرف بدماشی کے ساتھ, غنڈہ گردی کے ساتھ
آپ دیکھیں ظلم ہے 400 روپے لیٹر پہ پٹرول کو پہنچا دینا، اور کیا صرف ڈالر کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اپنے حساب کتاب اسمگلنگ یہ کر رہے ہیں چاول کا، مطلب پاکستان بگیسٹ ایکسپورٹر ہونا تھا، انڈیا کو بھی شاید بیٹ کر دیتا، لیکن صرف اور صرف کیونکہ ان کی اسمگلنگ ختم ہو جانی تھی۔ ویٹ کا آپ دیکھیں اسمگلنگ کا، اور ان کی انڈسٹریز، ان کے ڈی ایچ ایز، میں تو حیران ہوں، اتنی پھدو چتو لدو قوم میں نے نہیں دیکھی، پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ اندازہ لگائیں، ان سے جتنا مرضی پیسہ ریکور کرا لیں حرام، پیسے کے گرد یہ گھوم رہے ہیں، مادہ پرستی کے گرد گھوم رہے ہیں، کوئی اخلاقی ویلیو نہیں، کوئی اسلام کی ویلیو نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹکے ٹکے پہ مرنے والے 10 روپے پہ لڑکیاں چوت ہاتھ میں لیے پھر رہی ہیں، شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ اخلاقیات میں اتنی پسی ہوئی قوم کوئی نہیں ہے۔ مجھے شرم آئی تھی جب عمران خان نے محمد بن سلمان کی گاڑی ڈرائیو کی تھی اور وہ تازہ اس نے جمال خشوگی کو قتل کیا تھا، اور میں نے ٹویٹس کی تھی، فیس بک پہ لکھا تھا، ان دنوں میں بلاگنگ کرتا تھا یا وی لاگ بھی شاید کیا، کہ یہ بہت بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ ایک مسلمان کو اس طرح قتل کیا ہے۔ عمران خان should not have invited him کہ ادھر محمد بن سلمان آئے، مجھے ایمبیسڈر سمجھا جائے، پیسے بھی نہیں اس نے دیے، ٹٹو اور آر سی او میں رجیم چینج آپریشن میں میجر کردار سعودی عرب نے ادا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پاکستانیوں کو ذلیل و خوار کرنے میں جتنا سعودی عرب اور دبئی مشہور ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ انٹچبل سمجھتے ہیں، اور ہندو انٹچبلز کو وہ سیکرٹ سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی وہ مسلمانی ہے، یہ آپ کے مسلمان امپائرز ہیں جن کو آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، اور رحیل شریف جیسے بدماش جس نے اے پی ایس پہ حملہ کیا تھا، وہ انہوں نے اپنے کمانڈر شمانڈر رکھے ہوئے ہیں حرام زادوں نے۔ آپ اپنی انٹروسپیکشن کریں۔ میں کیوں روحانی، بیسیکلی میں روحانیت کی تدریس درس دینے والا شخص ہوں، اخلاقیات کا درس دینے والا شخص ہوں، میں اس طرف آتا ہوں، ایگزامپلس کے لیے آتا ہوں۔ یہ جو گالیاں آپ کہتے ہیں نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ پیر صاحب جو میں نے مری والا کہا تھا، جس طرح وہ گالیاں دیتا تھا، ایوب خان کو ڈنڈے مارتا تھا، اور وہ ایک پیر تناکا تھا جو وہ لک پہ چھڑی مارتا تھا بے نظیر کی اور نواز گانڈے کی۔ یہ سارا پیسہ، طاقت، شہرت ایک شیلو چیز ہے، سراب ہے، مراج ہے، جو فضول ہے بالکل، جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے گرمیوں میں ریت میں آپ سمجھتے ہیں کہ پانی ہے وہاں، ٹھیک ہے نا جی، اس قسم کا دھوکہ ہے۔ انسان بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ ہم پریکٹیکل لائف سے، میں تو حیران ہوا کل وہ آدمی ایگزیکٹ وہ ورڈ استعمال کرے گا کہ قائد اعظم جو ہے وہ برٹش ایجنٹ تھا، ایگزیکٹلی دیز ورڈز 1982 میں نے اکیڈمی میں کہے تھے کہ یہ برٹش ایجنٹ تھا۔ اور بابا ریپریشنز کے لیے پڑ جائیں، برطانیہ کو تباہی پھیر دیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں، ری وزٹ کریں اپنی ہسٹری۔ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سائیکلک مومنٹس ہوتے ہیں، یہ ایکشن ری ایکشن ہے، یہ کارما ہے۔ کارما کیا ہے جی؟ پوچھتے پھر رہے ہیں۔ اور کارما یہ ہے، جو آپ کریں گے، جو بیجیں گے، ٹھیک ہے جی، وہی کاٹیں گے، وہی آپ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بندر بنیں گے تو بندر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ شیر بنیں گے، ببر شیر بنیں گے نا، اس جیسا ایکٹ کریں گے تو آپ ببر شیر ہو جائیں گے۔ کل مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ سر آپ میں بڑی انرجی ہے۔ انرجی کی روشنی سچائی سے آتی ہے۔ سچائی اگر آپ میں ہے، ٹروتھ ہے، پیار محبت، جذبہ شکر گزاری ہے، میرا کنسرن۔ اور کل وہ بندہ آیا پاکستان سے تو مجھے اس بیچارے کا قرضہ تھا میرے پہ، وہ میں نے اس کا قرضہ دینا تھا، تو وہ بڑا خوش تھا۔ میں نے کہا جی میں دے دوں گا، یہ گھر بکنے لگا ہے۔ ایک دن پہلے ہی وہ تھی بیانہ لیا، وہ گھر سیل ہو گیا۔ کہتا ہے نظر صاحب یہ کب اب کھلے گا؟ میں اگر رب جانتا ہے کب کھلے گا، آئی ایم ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ۔ میرا یہ مٹیریل چیزوں میں میرا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جب ان کو ہم ساتھ نہیں لے کے جانا ہے، روشنی نے
ان روشنیوں کے ساتھ ملنا ہے، ان افضل ترین روشنیوں کے ساتھ ملنا ہے. یہ روشنی کا ڈانس ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کل میں امام حسین اور کربلا کے واقعے پر کچھ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ ایک لیڈ ہے آپ کے لیے فار بیٹر لائف، فار کروسیڈ، فار جسے میں کہتا ہوں جہاد، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ کوفہ والے. کل مجھے لوگ کہہ رہے تھے اور شہباز گل نے نہیں سر آنا تسی اتنے کتے کیمپ نہ لا لینا. میں کہا میں پاگل ہوں؟ میں نے تو کہا ہے پہلے یہ مریں. میں نے تو عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ ان کی جگہ مجھے لگاؤ، 1 مہینے میں تم باہر نہ آ گئے میرا نام بدل دینا. راجہ کر کے دکھائے، یہ راجہ کر کے دکھائے نا. عادل راجہ، کرنل اکبر، حیدر میدی، شہین سے بھائی مرے نا. کیمپ لگائیں کونسلیٹ اور ایمبیسی کے سامنے، میں بھی شامل ہوں گا. بکرتال کیمپ لگاتے ہیں اگینسٹ ملٹری، اگینسٹ پاکستان ملٹری، ناٹ کہ جی عمران خان کو ریلیز کرو. نو 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 نو، اگینسٹ پاکستان ملٹریز اگریشن، اٹراسٹیز. ٹھیک ہے جی. اینڈ سپورٹ بائی دا یو ایس اینڈ برٹش. میں ادھر اکیلا تھا، وہ گوریاں پوچھ رہی تھی. میں کہا پاکستان آرمی they have killed us, they have killed us. وہ مجھے اندر بڑھا رہا تھا بار بار کونسلیٹ میں. آپ چتو ہے نا، چدوانا چاہتے ہیں نا، چدواؤ. 1000 لیٹر پہ چدواؤ، ٹکا کے ٹوا مرواؤ. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے